بہقی اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، جس سے آنکھ نکل کر رخسار پر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر چاہو کہ یہ آنکھ اچھی ہو جائے تو میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دوں تو اچھی ہو جائے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ جنت ملے تو صبر کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت تو بڑا اچھا انعام ہے، لیکن مجھے کانا ہونا برا معلوم ہوتا ہے۔ آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور جنت کے لیے بھی میرے واسطے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو اس کے حلقے میں رکھ دیا۔ اس کی روشنی دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ کی پتلی کو ہاتھ میں لیے ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اسی جگہ پر رکھ کر تیرے لیے دعا کر دوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے جس سے مجھ کو بہت محبت ہے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں بے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے آنکھ اس کی جگہ پر رکھ دی اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور محفوظ رہے۔ دشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور میرے دعا فرمائی، اے اللہ، جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا دے، اور اس کی آنکھ کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی وقت آنکھ بالکل صحیح سالم اور پہلے سے بھی بہتر اور تیز ہو گئی۔